بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے باب الورع فی النظر، نظر میں ورع، دیکھنے میں، آنکھوں سے جو دیکھا جائے، اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کس اعتبار سے ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم لاناس من اصحابہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے ایک دن فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا لنفعل ذلک، یہ تو ہم کرتے ہیں۔ قال، فرمایا لیس ذلک من الحیاء من اللہ، فرمایا یہ اللہ سے حیا جو کرنے کا حق ہے وہ نہیں ہے، ولکن من استحیا من اللہ حق الحیاء، فرمایا اللہ سے حیا اس شخص نے کی جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے کہ فَلْيَحْفِظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى وَالْبَطْنَ وَمَا وَعَى، فرمایا کہ اللہ سے حیا کرنے کا جو حق ہے وہ اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ بندہ سر کی حفاظت کرے، رأس کی حفاظت کرے، وما حوا، اور جو اس کے اندر چیزیں ذہن میں دماغ میں آتی ہیں ان کی بھی حفاظت چاہیے کہ دماغ برا سوچتا ہے، غلط سوچتا ہے، گناہ کی، تو یہ ہمارے دل میں دماغ میں چیزیں آتی رہتی ہیں، تو فرمایا اس کی حفاظت چاہیے۔ والبطن وما وعا، اور پیٹ کی حفاظت چاہیے، اور جو کچھ اس کے اندر جاتا ہے اس کی بھی حفاظت چاہیے، پیٹ اور جو ہم اس کے اندر، یہ ورع کے ساتھ متعلق چیزیں ہیں۔ اور فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، اور اللہ سے حیا کا حق اس طرح بھی ادا ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے موت اور قبر کے اندر گل سڑ جانے کو یاد رکھے کہ میں نے مرنا بھی ہے اور قبر کی مٹی نے مجھے نگل جانا ہے، کھا جانا ہے، میری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فرمایا جو بندہ یہ تین کام کرے فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اس نے اللہ سے ایسا حیا کیا جیسا حیا کرنے کا حق ہے، جیسا حیا کرنے کا حق ہے اس نے وہ حق ادا کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں اس حدیث مبارکہ سے، اس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر روایت فرمایا ہے، اور یہ ترمذی کے اندر بھی، اور ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ، ابو یعلا، طبرانی، حاکم، بیہقی، یہ سارے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں حیا کی تعلیم دی گئی، اور حیا جو ہے وہ کیا ہے، اس کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اپنے سر کی حفاظت، اور جو کچھ سر کے اندر، دماغ کے اندر چیزیں آتی ہیں انہیں بھی بندہ ان کی بھی حفاظت کرے کہ کوئی ایسی غلط بات، کسی کو تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، برا سوچنا، گناہ کے خیالات کا آنا، ان سب کی حفاظت چاہیے۔ اور دوسری چیز فرمائیے بطن، پیٹ، جو کچھ اس کے اندر جا رہا ہے وہ حلال، طیب، طاہر، پاکیزہ جائے، اس میں حرام کا لقمہ بھی داخل نہ ہو، پھر اللہ سے حیا کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی موت اور گل اور سڑ جانا، قبر کے اندر، قبر کی مٹی بندے کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، بالکل کوئی چیز نہیں بچتی سوائے اس کے مادہ اصلیہ کے، وہ جوہر، وہ عنصر جو جس سے اللہ نے انسان کو تخلیق وہ نہیں مرتا، وہ گلتا سڑتا بھی نہیں ہے۔ اور وہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہماری صلب ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے، وہ مادہ قائم رہتا ہے، باقی پوری ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں، ختم، الا کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو، وہ اللہ اس کو سلامت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام
1300 سال کے بعد عراق میں مدائن کے علاقے میں دریا چڑھا اور صحابہ اکرام کے مزارات تھے وہ اوپن ہو گئے اور وہ بالکل صحیح سلامت تھے، بلکہ ان کا خون بھی تر و تازہ تھا۔ ان کی منتقلی کی گئی تقریباً 1 کلومیٹر دور حضرت سلمان فارسی کا مزار تھا، ان کے مزار کے ساتھ ان کو بھی منتقل کر دیا گیا۔ میں نے ان مزارات کی زیارت کی ہے مدائن میں، تو وہ جہاں سے منتقل ہوئے 1 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ بنتا ہے، تو 1300 سال کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ایسے جیسے وہ شہید ہوئے وہاں دفن ہوئے ویسے ہی وہاں رہا۔ تو یہ اللہ کے خاص بندوں کا معاملہ ہے، عام لوگوں کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے۔ عام کو قبر کھا جاتی ہے، ختم، بالکل نام و نشان باقی نہیں چھوڑتی قبر، ہڈیاں کوئی بچیں ورنہ وہ بھی گل۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، کہ اے بندہ خدا اپنی موت اور گلنے اور سڑنے کو یاد رکھ۔ اگر یہ یاد رہے تو پھر بندہ صحیح رہتا ہے، پھر اسے زیادہ لمبے چوڑے حساب کتاب کھاتے بنانے کی ٹینشن نہیں رہتی، وہ سمجھتا ہے کہ بس یار تھوڑا سا ٹائم ہے، جا رہے ہیں آگے قبر کی طرف تیاری ہے۔ تو یہ ہے جی اللہ سے حیا کا حق، یہ اللہ سے حیا کرنے کا حق بیان کیا گیا ہے۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت داؤد طائی، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، حضرت معروف کرکی اور حضرت داؤد طائی، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ طریقت میں اوپر کے مشائخ ہیں، ان سے یہ روایت ہے۔ قال، آپ فرماتے ہیں کانوا یکرہون فضول النظر، حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں کانوا یکرہون، وہ پسند نہیں کرتے تھے، فضول النظر، ویسے ہی ادھر ادھر دیکھتے رہنا، فضول النظر، فضول نہیں کرتے فالتو، تو ادھر ادھر ویسے ہی جھانکتے رہنا، بے مقصد بندہ ادھر ادھر دیکھتا رہے، اس کو بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بندہ اپنے معاملات زندگی میں اپنے کھاتے میں رہے، اپنے آپ کو ہی دیکھے، کسی کی طرف نظر اٹھانے کی عادت ہی نہیں ہے۔ کئی لوگوں کی ویسے ہی عادت بن جاتی ہے ہر ایک پہ نظر رکھنا، کون کدھر جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بے مقصد۔ بھئی آپ کو کسی نے مقرر کیا ہوا ہے کہ آپ چیکنگ فرمائیں کون آ رہا ہے، کون آنے دیں جانے دیں، جس نے جو کرنا ہے، ہر بندہ اپنے کیے کا اللہ کی بارگاہ میں خود جواب دہ ہے، آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، تو ایسی فضول النظر سے بھی بچنا چاہیے۔ اسے حضرت داؤد طائی ناپسند فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے یہ اچھا نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ بندہ ایسے ہی ادھر ادھر جھانکتا رہے۔ ہر بندے کو اپنی فکر اور اپنے آپ پہ نظر رکھنی چاہیے۔ بہادر شاہ ظفر کا مشہور شعر ہے، نتھی اپنی برائیوں پہ جو نظر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نتھی اپنی برائیوں پہ جو نظر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ فرماتے ہیں پڑی جو اپنی برائیوں پہ نظر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ فرماتے ہیں جب اپنی لسٹ چیک کی نا کہ اپنا کھاتا کیا ہے، تو پھر باقی سارے ہی نیک نظر آئے ہیں، خود کوئی گناہ گار پایا ہے کہ میرے سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت یہ زیادہ ضروری ہے کہ انسان دیکھتا ہے تو گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ سب سے پہل گناہ کا جو مرکز ہے نا آنکھ ہے، یہاں سے گناہ کی طرف کام بڑھتا ہے۔ تو اگر آنکھ کی حفاظت ہو جائے نا تو باقی چیزوں کی حفاظت ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی نظر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور بالخصوص کسی اجنبیہ پہ نظر پڑنا، کسی اجنبی خاتون پہ نظر پڑنا، پہلی نظر معاف رکھی گئی۔ آپ چل رہے ہیں، اچانک کوئی سامنے آئی، آپ کی نظر پڑی اور آپ نے نظر پھیر لی، یہ معاف ہے۔ اور ارادتاً آپ نے پھر اسے دیکھا کہ پہلی نظر میں ہی آپ پھر اس کی طرف متوجہ ہی ہو گئے، تو پھر آپ کا چلان کٹ جائے گا، پھر آپ کے کھاتے میں اجنبیہ کو دیکھنا لکھ دیا جائے گا۔ اگر آپ نے دیکھا اور نظر پھیر لی تو بس آپ کو اتنی کی معافی ہے کہ آپ اجنبیہ کو دیکھ کے اپنی نظر کو پھیر لیں، یہ معاف ہے۔ لیکن آپ جب ارادتاً دیکھیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔